جانا میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نماز کو پابندی سے ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور غریبوں کی مدد کرو، پیار محبت سے رہو۔ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، 4 مہینے کے ارادے کرو، چلے کے ارادے کرو، 3 دن ہر مہینے لگا لیا کرو، تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بھی ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ہے اور پرائے دیس میں ہے، یا اللہ غیر اسلامی دیس ہے، ہم سب تیرے محبوب کی امت جمع ہیں، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہمارے یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، اور پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے، اور امت کے لیے رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے۔ پوری امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، تباہ حال ہے۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے اصحاب فیل بڑے طاقتور ہیں یا اللہ۔ ابرہہ کے اصحاب فیل تو گوشت پوش کے ہاتھیوں والے تھے، ہمارے اصحاب فیل لوہے کے ہاتھیوں والے ہیں، یا اللہ خدائی کے دعوے دار ہیں، اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ۔ یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما، وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں، تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری رضا میں جمع ہوئے، یا اللہ یہ سارا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سارا مجمع تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں، میں ممبر پر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے ریاکاری سے یہ بات کی ہے، یا اللہ یا اللہ مجھے نہیں پتا۔ میں ان کی توفیل مانگتا ہوں کہ میری بات کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے۔ یہ سارا مجمع انہوں نے یہاں سے کوئی پیسہ نہیں لینا، کوئی مال نہیں لینا، دور دور سے آئے ہیں، صرف تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں آئے ہیں کہ تیری بات سنیں، تیری جنت کو، تیرے حبیب کی بات کو سنیں۔ یا اللہ ان کے مخلص ہونے پر تو میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب تیرے لیے آئے ہیں، لیکن میں اپنی قسم نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے مرنے پہ پتہ چلے گا تو میری اس بات پہ راضی تھا یا ناراض تھا۔ یا اللہ سب سے پہلے جہنم میں علماء کو ڈالا جائے گا جو ریاکار تھے۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یا مجھے موت۔ یا اللہ تیرے رحم کی امید ہے اور اپنے گناہوں کو خوف ہے، تیرے رحم کی امید ہے۔ تیرے نبی کے آنسو بہت ہمارے لیے نکلے ہیں یا اللہ، وہ بہت روئے ہیں یا اللہ، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی روئے ہیں۔ اور یا اللہ کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو سلام نہیں کہا، میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا تمہارے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام کہنا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تیرے نبی نے ہمیں سلام بھیجا۔ پھر یا اللہ تیرے نبی نے ہمارے بارے میں ہم اتنے گندے کہ گندگی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہماری گندگی کے، لیکن تیرے محبوب نے ایک دن فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں،
کہا نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا، 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے ماں باپ نے دیکھا، ہمارے دادا پردادا نے دیکھا، ہماری اگلی نسلیں نے دیکھی، میں قربان جاؤں یہ ساری گندیوں کے باوجود تیرا محبوب ہمیں بھائی کہہ رہا ہے، یہ میرے بھائی ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی یا اللہ جب سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، تیرا محبوب امتی امتی کہے گا۔ یا اللہ، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، ان کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری جھولی خالی ہے، جب تو کہے گا دکھاؤ کیا لائے ہو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دکھائیں گے؟ جب تم کہے گا ارنی ماذا قدمت، ہوئے میرے مولا مر گئے، حساب نہ لینا۔ یا اللہ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم فقیر ہے یا اللہ، فقیر ہے، کھوٹے سکے ہیں دامن میں۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ چل جاتا ہے، باقی تو کہیں کھوٹے سکے نہیں چلتے، صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں۔ ہم کھوٹے ایمان والے ہیں، کھوٹی نمازوں والے ہیں، لیکن تیرے محبوب کے آنسوؤں کا ہمیں سہارا ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ قریب ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے حقدار نہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کی گرمی سے بچا لے، ننگے ہونے سے بچا لے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، اپنے نبی کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس دن تیرے دیدار کا دن آئے تو ہمارا نام لے کر بھی پوچھ رہا ہو کیا حال، سبحان اللہ، تو اپنے پیاروں کے نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہم سے بھی پوچھ لینا کیا حال ہے، ہمارے بارے نیارے ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، آسمان سے ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لے، عرشوں سے ہمیں محبت سے دیکھ لے، اور یا اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو رحم فرما دے، اور تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہ ہاں ہاں کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، تیرا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ یا اللہ تیرے دربار کا ایک ایسا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے۔ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں، تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔
یہ اسباب کی دنیا ہے. ایک دوسرے سے مدد لینا تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے, میرے نبی نے زرہ پہنی, میرے نبی نے تلوار اٹھائی, لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے, ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے, اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے, اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ, یا اللہ, یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے, تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے جو کہ تم اندھے ہو, جاہل ہو. کہو اہدنا. کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا ہے روٹی مانگو, پانی مانگو, بیوی مانگو, بچے مانگو, جی کپڑے مانگو, زمین مانگو, جائیداد مانگو, صحت مانگو, عزت مانگو, سب کچھ مانگو. لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا, لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں, فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا, یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں. ہدا. عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے, ہم محاورہ نہیں سمجھتے, لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار, یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے, کیا بولتا ہے. وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے, سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں, پر نہیں مانوں گا, میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا, نہیں مانوں گا, سچے ہیں. تو اہدنا, یا اللہ وہ چٹان دکھا, وہ کیا, وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں. صراط, سیدھے راستے کو کہتے ہیں. صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو, جیسے موٹر وے. اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے, ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں, ملتان کے لیے جانا ہو, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, موٹر وے سے جاتے ہیں. صراط موٹر وے کو کہتے ہیں. المستقیم جس میں وہ نہ ہو, زیادہ موڑ نہ ہو, بلکہ سیدھا ہو. الذین انعمت علیہم, نعام اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی, سدا بہار سرسبز ہوتی ہے. تو نعمتن, یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو, سبزہ بھی ہو, خوشیاں بھی ہوں, اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو, اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو, کوئی بوفے بھی ہو, اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو. آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں, یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو, جو سرسبز ہو. نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کہا آمین, زور سے کہو آمین. تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا.